بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ موجودہ حالات کے ڈائنامکس کو ہی بدل سکتی ہیں۔ جب سے جنگ چھڑی ہے تب سے لے کر اب تک بہت دفعہ یہ بات ہوئی کہ جی چین اور روس کسی نہ کسی طرح مدد کر رہے ہیں ایران کی۔ مثال کے طور پر وہ ان سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں، سیٹلائٹ امیجز شیئر کر رہے ہیں ایران سے، اسی وجہ سے ان کے میزائل اور ڈرونز وہ بڑی صحیح طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں امریکی تنصیبات کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس اکیلے ہی یہ صلاحیت ہو اور اتنی انٹیلیجنس ہو، اتنی پریسیجن ان کے ان ہتھیاروں میں آ جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں تو کی جا رہی تھیں انٹیلیجنس بیسڈ کہ جی انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہا ہے، اس طرح سے پیچھے سے مدد دی جا رہی ہے، لیکن اب آ کر دو بہت بڑی ڈیولپمنٹس چین کے حوالے سے ہو گئی ہیں۔ ایک تو چین کی فوج باقاعدہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور امریکن انٹرسٹ کے خلاف فوج باقاعدہ اب میدان میں نظر آ رہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ تائیوان کو کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تائیوان کا علاقہ چین کہتا ہے ہمارا ہے، جبکہ امریکہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے بطور ایک آزاد ریاست کے، اور چین اس کو ماننے کو تیار نہیں، کہتے یہ ہماری ریاست تھی، یہ ہمارا حصہ تھا اور ہم نے اس کو دوبارہ لینا ہی لینا ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اور زیادہ کوئی اسلحہ یا کسی بھی طرح کی چیز اگر امریکہ کی طرف سے آئی تو وہ چین نے کہا وہ ہماری ریڈ لائن ہے، پھر ہم اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے۔ اب امریکہ لگا ہوا ہے ایران کے خلاف، حتیٰ کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اتحادیوں سے اپیل کر دی ہے اور غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نیٹو تباہ ہو جائے گا، نیٹو کی تباہی ہو جائے گی، یہ جو اتحاد بنا تھا یونائٹڈ رشیا کے خلاف، تو یہ اب تباہ ہو جائے گا اگر آپ ہماری مدد کو نہیں آتے یا اپنا ہرمز نہیں کھلواتے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جس ملک نے اپنا تیل یا اپنی تجارت کرنی ہے وہ آئے نا یہاں پر، آپ نے ہرمز کھلوائے۔ امریکہ اب اس لحاظ سے پیچھے ہٹ گیا، وہ کہتا ہے ہم اکیلے نہیں، اب آپ سب آئیں۔ لیکن قریب ترین اتحادیوں نے انکار کر دیا ہے، چاہے وہ جاپان ہے، چاہے آسٹریلیا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، دیگر ممالک ہیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے، سارے کہہ رہے ہیں جی ہم میں سے کوئی نہیں آ رہا۔ تو پہلے ہی ٹرمپ بہت زیادہ خلاف تھے نیٹو کے کہ جی یہ تو کچھ خرچہ کرتے نہیں، زیادہ خرچہ ہمارا ہوتا رہتا ہے، ہم ان کو سیکورٹی فراہم کرتے رہیں۔ تو نیٹو کے اتحاد تھا جو کولڈ وار ایرا میں بڑا ایکٹیو تھا اور روس کے خلاف، یعنی یونائٹڈ رشیا ہوتا تھا، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی کئی بن گئیں، لیکن نیٹو پھر بھی قائم رہا۔ اور پھر چاہے افغانستان کے خلاف کیمپین دیکھیں، عراق کے خلاف دیکھیں، ان کا بڑا رول رہا۔ اب وہی نیٹو مدد کو نہیں آ رہا یا امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ اب اس نیٹو میں جاپان ہے، اگر آپ دیکھیں تو جاپان کو اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نارتھ کوریا وہ اب بیلسٹک میزائل کے تجربے کر رہا ہے، ساؤتھ کوریا بھی پریشان ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بنتی۔ پھر اب یہ جو چین جس طرح سے ایکٹیو ہو گیا ہے، اس کی میں ڈیٹیل آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اب چین کا وہاں ایکٹیو ہونا ایک ایسے موقع پر جب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اپنا اہم ترین بحری بیڑا جو جاپان کے علاقے میں تھا، امریکہ کا، جاپان کی سپورٹ کے لیے، جاپان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جاپان نے اپنی ساری دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ کو کہہ دیا ہوا ہے، تو ان کا اپنا ایک معاہدہ ہے۔ اب وہاں سے وہ بحری بیڑا موو کیا جا رہا ہے اس طرف کہ جی یہاں میں ضرورت پڑ گئی ہے، یہاں پر کچھ اٹیک کرنا ہو ایران کی طرف، تو وہ علاقہ اب خالی ہو رہا ہے اور چین ایسے لگ رہا ہے کہ کم از کم دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب یہ سوال ہے آگے کہ کیا چین واقعی یہ موقع پا کر اور تائیوان کو اپنے ساتھ ملا لے گا، تائیوان پر قبضہ کر لے گا، کہ امریکہ کا دھیان اس وقت اس طرف ہے، یہ سوال ہے۔ لیکن کم از کم یہ ہوا ہے کہ موو کر کے اس نے پریشر اتنا بڑھا دیا امریکہ کے پر، وہ کہاں کہاں جائے، تائیوان والے الگ چیخیں گے، جاپان والے الگ چیخیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہاں پر جو بحری بیڑے تھے وہ موو ادھر کر دیے ہیں، چین کو موقع مل گیا ہے، اس نے سارے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا ہے، اپنے بحری بیڑے، اپنے علاقہ تیارے اور وہ سب کر دیے، نقشے باقاعدہ سیٹلائٹ امیجز وہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں چین کس طرح سے موقع پا کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو فوج باقاعدہ اس نے اب میدان میں اتار دی ہے، ایک اور محاذ کھل رہا ہے اب اس جنگ میں، اور بہت سے لوگ اس پر خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں یہ خدا نخواستہ کوئی تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں معاملہ جا رہا کہ چین بھی اس طرح سے وہ تائیوان کے لیے آ جائے، ادھر جاپان، نارتھ کوریا، چین، ساؤتھ کوریا، یہ سارا معاملہ ایک اور تھیٹر کھل جائے، اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف امریکی اتحادی ہیں، تو یہ تو ایک عالمی جنگ تیسری چھڑ جائے گی۔ پھر دوسرا اسپیکٹ جو ہے، یہ تو باقاعدہ جنگ ہے، دوسرا ایسا ہتھیار ہے جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی اور ہتھیار نہیں چلا سکتے، وہ ہے چینی کرنسی یوان۔ ایران نے واضح کہہ دیا ہے کہ چاہے ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، دیگر جو بھی ملک ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے، ان دو ملکوں کے علاوہ جو بھی ملک چاہتا ہے آبنہ ہرمز سے، وہ سمندری پٹی سے، اس کو تیل کی فراہمی ہو، اس کی تجارت ہو،
اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، اس کو چینی کرنسی یوان میں ڈیل کرنا ہے بس۔ یہ جو ڈالرز کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں یہ نہ کریں، آپ چین کی کرنسی میں کر لیں۔ اب چین اس پہ کتنا خوش ہوگا، وہ مانے نہ مانے خوش تو وہ ہوگا کہ یہ عرصے سے دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا جی دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیل کا کاروبار ہے، سب سے مہنگا کاروبار ہے، وہ ڈالرز میں ہوتا ہے، پھر ساری دنیا کی ٹریڈ ہی اس وجہ سے ڈالرز میں ہوتی ہے۔ تو وہ ڈالر کا اقتدار، اس کا اختیار، اس کی پاور، طاقت سب ختم ہو جائے گی اس طرح۔ کچھ ملکوں نے بھی یہ کام شروع کیا، تو پہلے ہی کچھ ممالک اس طرف آ رہے تھے کہ جی ہم اپنی ریجنل کرنسی میں کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، یہ ڈالر کی طاقت تو ٹوٹے کہ ہر ملک ڈالر کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر امریکہ کے پاس ایک پاور ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو وہ اسلحہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب ظاہر ہے جن ملکوں کو چاہیے وہ کہیں گے اچھا جی یوان میں کر لیتے ہیں، امریکہ کی مدد کو تو پہلے ہی نہیں آ رہے، نہ نیٹو کنٹریز آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیا ہتھیار چین نے اتار دیا ہے۔ اچھا، تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے ایران کی کمال آفر پاکستان کو۔ ایران نے کہا ہے کہ پاکستان کے تیل بردار جہاز، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی تیل بردار جہاز کو آبِ حرمت سے گزرنے کی خصوصی اجازت دے دی گئی ہے۔ شپنگ ذرائع بتا رہے ہیں خصوصی طور پر PNSC کے جہاز کراچی کے یہ ہے جی کیپٹن یاسر خان تیل کے جہاز کو حرمت سے گزار کر آئے ہیں۔ یہ شپنگ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں سے گزر کر آئے ہیں، اور ایران کی جانب سے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ یہاں سے گزریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایران کی جانب سے پاکستانی تیل بردار جہاز کو آبِ حرمت سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے۔ یہ جیو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ان کے رپورٹر ہیں جی علی عمران سید، انہوں نے کراچی سے رپورٹ کیا ہے۔ تو ایران یہ سہولت پاکستان کو دے رہا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی ایک اپرچونٹی بن گئی ہے۔ جو مشکل وقت میں جہاں ہمیں تیل کی ضرورت تھی، آبِ حرمت بند ہے، زیادہ تر تیل ہمیں وہاں سے آ رہا تھا تو وہی بند ہو گیا تھا، تو اب وہاں سے ہمیں اجازت مل گئی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا آئے، حتیٰ کہ وہ چین اور فرانس کو بھی کہہ رہے ہیں ہماری مدد کو آئے، لیکن اب کوئی نہیں آ رہا۔ تو ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہمارے پاس تو تیل بہت زیادہ تھا۔ یہ انہوں نے اپنے جہاز میں ایئر فورس ون میں بات کرتے میڈیا سے کہا ہے ہمارے پاس تو تیل بہت ہے، مسئلہ دنیا کا ہے، آئے اور آپ نے ہرمز کھلوائے، ہمارے پاس تو اپنا تیل ہے، اگرچہ امریکہ میں تیل مہنگا ہو رہا ہے۔ تو شاید یہ پلان تھا اس جنگ کا، اس لیے پہلے وینزویلا پر قبضہ کیا گیا کہ اس کا تیل ہمارے پاس ہو کہ ہم مسئلے میں نہ ہوں، باقی دنیا مسئلے میں پڑی ہوئی ہے، وہ کھلوائے جا کر۔ اب تو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے۔ پھر ٹرمپ ناراض بھی ہیں، تو انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جو ان کا بھی دورہ ہونے والا تھا چین کا، وہ کہہ رہے ہیں جی میں پھر وہ دورہ ڈیلے کر رہا ہوں، شاید یہ بھی بتانے کے لیے جی آپ کسی نہ کسی طرح ادھر مدد کر رہے ہیں، یہ مسائل آپ ہمارے لیے کھڑے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ایران کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا ہے، 2 گھنٹے میں 48 ڈرون مار گرائے ہیں جو ایران کی جانب سے سعودی عرب پر چلے تھے۔ پھر موجودہ حالات پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اماراتی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے کہ ان حالات میں اب کیا کیا جائے، کس طرح سے نکلے۔ ایران سے بات کر رہے ہیں مگر وہ جنگ کے خاتمے پر ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں، ایران ابھی اس طرح سے تیار نہیں ہو رہا، وہ مذاکرات پر اس طرح آ ہی نہیں رہا۔ پھر برطانیہ، فرانس، جاپان اور آسٹریلیا کا ٹرمپ کو جہاز دینے سے انکار۔ امریکہ اسرائیل کا پھر ایرانی اسکول پر حملہ، دوبارہ یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، ایک اور ایرانی اسکول پر حملہ کر دیا ہے امریکہ اسرائیل نے۔ ایران کے خلاف امریکہ کی مدد نہ کی تو بہت برا مستقبل ہوگا، ٹرمپ نے نیٹو کو دھمکی دے دی ہے۔ پھر اب لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت ٹرمپ کو اپنے اتحادیوں کی شدید ضرورت ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو اس طرح سے نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔